اردو کہانی میں خوش آمدید۔ سیاحوں کے لیے پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات۔ جب بھی ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں جو کچھ آتا ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، بدعنوانی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ہے۔ لیکن ان سارے معاملات کے باوجود ہم اپنے ملک سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان تمام انتشاروں کے بیچ شاید ہم اپنے ملک کی خوبصورتی کو بھول گئے ہیں۔ چلیں آج ایک نظر پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں پر ڈالتے ہیں۔ وادی نلتر۔ نلتر وادی اپنی رنگین جھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ گلگت سے 2.5 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے۔ دنیا کے ذائقہ دار آلو کی کاشت یہاں کی جاتی ہے۔ دیودار کے درختوں سے ڈھکی ہوئی یہ وادی اس دنیا کا حصہ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی اس دنیا میں جنت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک بار ضرور وادی نلتر کا دورہ کرنا چاہیے۔ یہ جگہ آپ کو اس سے پیار کروا کے چھوڑے گی۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے کیران سیکٹر کے مخالف چیلا بانڈی پور سے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے بالکل شمال میں تاؤ بٹ تک ایک وادی 240 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نیلم ویلی لفظی طور پر بلو منی وادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلم آزاد کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے اور اس میں متعدد میٹھے پانی کے آبشار، جنگلات، سرسبز پہاڑ اور ایک ندی ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ موتیا بند پہاڑوں سے جیسے گر رہا ہے۔ ان کا دودھیا سفید پانی ندی نیلم کے کیچڑدار پانیوں سے ملنے سے پہلے سڑکوں پر بہتا اور پتھروں کے خلاف چھلک پڑتا ہے۔ شنگریلا ریزورٹ، اسکردو۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں اسکردو گلگت بلتستان کی وسطی وادی خوبصورتی، سکون اور ویران کا ایک مظہر ہے۔ شاہراہ قراقرم پر جگلوٹ کے بعد ایک تنگ سڑک اسکردو کی طرف مڑتی ہے۔ 7 گھنٹے کے سفر کے دوران آپ کو کئی ندیوں، چشموں اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے اوپر تعمیر شدہ لکڑی کے پل کو عبور کرنے کے بعد آپ شنگریلا پہنچ جاتے ہیں، جو سیاحوں کے لیے زمین پر ایک جنت ہے۔ یہ اسکردو کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو ڈرائیو کے ذریعے 25 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس میں واقع ریسٹورنٹ اس خاص جگہ کی خاص بات ہے جو ہوائی جہاز کی ساخت میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجل چین اور افغانستان کی سرحد سے ملتی ہے۔ اس کی سرحد خنجراب میں چینی سرحد سے ملتی ہے جو زمین کی سطح سے 39,715 فٹ کی بلندی پر ہے اور سارا سال برف سے چھپی رہتی ہے۔ شمال مغرب میں چپرسن ہے جس کی سرحد افغانستان کے علاقے واخان سے ملتی ہے۔ واخان کا رقبہ تقریباً 6 مربع میل ہے جس کے بعد تاجکستان کا آغاز ہوتا ہے۔ شاہراہ قراقرم جو پاکستان کو چین سے منسلک کرتی ہے وادی گوجل سے بھی گزرتی ہے اور خنجراب میں چین میں داخل ہو جاتی ہے۔ دیوسائی کے میدانی علاقے۔ دیوسائی قراقرم مغربی ہمالیہ کی حدود پر واقع ہے اور کسی بھی مقام پر یہ سطح سمندر سے 4000 میٹر سے کم نہیں ہے۔ یہ 8 ماہ تک برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ باقی سال اس میں ہر رنگ کے خوبصورت پھول ملتے ہیں، لیکن 3000 مربع کلومیٹر میں پھیلے اس مرتفع پر ایک بھی درخت نہیں پایا جاتا ہے۔ شیوسر جھیل بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کے بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی، پس منظر میں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں اور سرسبز و شاداب جنگلی پھولوں کی روشنی موسم گرما میں اس طرح کا نظارہ پیش کرتے ہیں کہ زندگی بھر کوئی خوش رہتا ہے۔ راما میڈو، راما ولیج سے تھوڑا سا آگے جو استور سے 11 کلومیٹر دور ہے، ایک خوبصورت اور پرسکون میدان ہے جس کا نام راما میڈو ہے۔ اگر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا، ٹھنڈا برف سے یخ، دودھ سے پاک پانی میں ندیوں میں بہتے ہوئے بھیڑ اور گائے جہاں پرسکون انداز میں چل رہے ہوں، دیودار کے درخت، پس منظر میں چونگرا کی برف سے ڈھکی چوٹی اور نانگا پربت کا جنوبی خطہ نظر آتا ہے تو آپ شاید راما میڈو میں ہوں۔ سری پایا۔ شوگران نے سیاحوں کی ایک ایسی آمد کو دیکھا تھا جو اس کی خوبصورتی کو پامال کرتے تھے اور اسے جھنجھوڑا کرتے تھے۔ سری پائے بہرحال ہندو کش کے سب سے اوپر ایک سرسبز سطح مرتفع کی حیثیت سے سیاحوں کے لیے اپنی مضبوط توجہ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بادلوں اور دھند میں زیادہ کثرت سے گھرا ہوا یہ بہت سے لوگوں کو ملنے والا نمونہ بناتا ہے۔ یہاں آپ کو میٹھے پانی سے بھرے ہوئے متعدد چھوٹے تالاب نظر آتے ہیں، گھڑ سواروں سے ملتے پھرتے ہیں
اور ہر طرف پھیلے ہوئے جنگلی پیلے رنگ کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ مکرا چوٹی کے پس منظر کے ساتھ سری پائے کے میدانوں کی خوبصورتی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے، دریائے مامبوٹ کے سنگم پر شہر کے 12 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ گاؤں کے آس پاس پہاڑوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ وادی ایون سے پرے وادی بامبوٹ ہے، یہ کالاش وادیوں میں سے ایک ہے۔ بامبوٹ کا چترال سے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ مقامی لوگ اپنی جڑیں سکندر اعظم اور یونان سے لیتے ہیں۔ بامبوٹ وادی ایک سرسبز وادی ہے جس میں سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں جو آپ کو پرسکون اور خلوت کا احساس دلاتے ہیں۔ وائٹ محل سوات، وائٹ پیلس مرغزار سوات ضلع کا واحد دم توڑ مقام ہے جو منگیورا شہر سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح نہ صرف قدرتی خوبصورتی اور خوشگوار موسم کے لیے مغزار کا رخ کرتے ہیں بلکہ ریاست سوات کے دور میں تعمیر ہونے والے تاریخی وائٹ پیلس جو 1941 میں قائم ہوا تھا اس کا بھی دورہ کرتے ہیں۔ آج بھی 7 دہائیوں کے بعد وائٹ پیلس سیاحوں کے لیے ایک مرکزی جگہ بنی ہوئی ہے۔ محل گرمیوں میں محض خوبصورت نہیں نظر آتا، یہاں تک کہ سردیوں کے دوران بھی برف باری کے بعد یہ دلکش رہتا ہے۔ کیرتھر رینج سندھ سے بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہے جو دونوں صوبوں کے مابین قدرتی سرحد کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں قدرتی گورکھ ہل 5700، کٹیجی خبر 6877 اور بندوجی خبر 7112 شامل ہیں۔ یہ خطہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اپنی بھرپور تاریخ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ 150 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا یہ کئی نہروں، چشموں اور تاریخی مقامات کی وجہ سے سیاحوں کا ایک مثالی مقام ہے۔ تاہم یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں بہت ہی کم سیاحوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ مقامی آبادی زائرین کے استقبال کے لیے بے چین ہے اور اس علاقے کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہتی ہے۔ دریائے پنجاب کے قریبی دیہی علاقے، زرخیز زمین اور سرسبز و شاداب کھیتوں سمیت پنجاب کو ان گنت نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ قدرت نے پنجاب کو ہر موسم کے رنگوں سے نوازا ہے کیونکہ یہاں سردیوں کے چاروں طرف پھیلے موسم بہار کے رنگ ختم ہوتے ہیں۔ سید مہدی بخاری کے مطابق سیالکوٹ جو دریائے چناب کے کنارے کھڑا ہے، اس جگہ کو کاریگروں کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ شاید نہ صرف اس دریا کو گھسنے والی مٹیوں بلکہ اس کے کنارے کے قرب میں بسنے والے افراد بھی چناب کے لیے اپنی زرخیزی کے مخروض ہیں۔ اقبال، فیض احمد فیض، شیو کمار بطالوی اور بہت سے زرخیز ذہنوں کی جڑیں یہاں پر موجود ہیں۔ دریائے چناب سیالکوٹ شہر سے 24 کلومیٹر دور مرالا سے بہتا ہے۔ گھانچے ضلع، گلگت بلتستان۔ ضلع گلگت بلتستان کا ضلع گھانچے اپنی خوبصورت وادیوں اور آباد کاریوں سے بہت دور ہے جو انتہائی مہمان نواز مقامی لوگوں اور دریا کے سیراب زدہ زمینوں پر آباد ہے۔ ضلع کا مرکزی مقام کھپلو ہے جو ایک خوبصورت منظر ہے جس میں اونچے مقام، نیلے پانی اور بہاؤ بہہ رہا ہے۔ دریائے شیوے کے کنارے واقع اس چھوٹی سی آباد کاری کے لوگ گرم جوشی اور محبت کرنے والے ہیں جیسا کہ وہ صدیوں پہلے تھے۔ کھپلوں سے تھوڑی دور آگے منحنی سی سڑک جو دریائے شیوے کے ڈیلٹا تک لے جاتی ہے جہاں سے یہ الگ ہو جاتی ہے، بجری سے بھرے ندی کے میدان میں بہتی ہوئی، اور پس منظر میں مشہور پہاڑ کی چوٹی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔